پاکستان کا دل، مشرق کا پیرس اور باغوں کا شہر لاہور۔ البیرونی نے اپنی کتاب میں اس شہر کو لوہاور لکھا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں اس شہر کو لاہاور لکھا ہے۔ سنسکرت میں آوار کا مطلب ہے قلعہ، لوہاور کا مطلب ہوا لوہ کا قلعہ۔ کہتے ہیں رام کے بیٹے لوہ کے نام پر اس شہر کا نام لاہور ہو گیا۔ لاہور ایک بہت ہی قدیم شہر ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب رام نے ایودھیا میں دوبارہ حکومت قائم کی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو سیتا کو وہاں سے والمیکی کے ساتھ رخصت کر دیا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے جو لوہ اور کسو تھے، کسو جنہوں نے کسور شہر کی سنگ بنیاد رکھی اور لوہ جنہوں نے لاہور شہر بنایا، وہ دونوں بھی وہاں سے باپ سے اجازت لے کے رخصت ہوئے۔ تو جب وہ لاہور آئے تو انہوں نے یہاں شہر بنانے کا ارادہ کیا دریا کو دیکھ کر۔ اس وقت دریائے راوی کا کچھ ایک قدیمی نام تھا، اور انہوں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر ارد گرد نظر دوڑائی اور سوچنے لگے کہ کیسا شہر بنایا جائے۔ تو راوی نے ان سے پوچھا، دریافت کیا کہ آپ کیسا شہر چاہتے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ میں جو شہر بناؤں وہ ایسا ہو کہ جس میں کبھی کوئی شام غم نہ ہو، اور جس میں رونق ہو، اور لوگ زندہ دل ہوں اور کبھی اداس نہ ہوں، اور ان کے دل اور شہر جگمگاتا نظر آئے۔ تو راوی نے کہا ایسا تو ممکن نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے سادگی سے کہا کہ آپ نے پوچھا تھا تو ہم کو تو ایسا ہی چاہیے۔ تو دریا کو ان کے اوپر ترس بھی آیا، ان سے محبت بھی ہوئی، تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ جو آپ نے یہاں مندر کا سنگ بنیاد رکھا ہے، اس کے اوپر سے دودھ ڈال کے تو میرے اندر ڈالتے جائیے، اور میں تا قیامت اس شہر کے تمام غم اپنے اندر سمو لوں گا، اور اس شہر کے لوگ ہمیشہ زندہ دل رہیں گے۔ لاہور شہر کب سے صفحہ ہستی پر موجود ہے۔ دنیا کے تمام قدیم شہروں کی طرح اس شہر کی تاریخ بھی بہت سی پراسراریت اور دیو مالائی قصوں میں گھری ہوئی ہے۔ لاہور کا تذکرہ سب سے پہلے 10ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی مشہور تصنیف حدود العالم میں آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور ایسا شہر ہے جس میں پرشکو مندر، کشادہ بازار، وسیع رقبے پر پھیلے باغات موجود ہے۔ 1002 عیسوی میں لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 1586 عیسوی میں شہنشاہ اکبر نے مغل سلطنت کا دارالخلافہ لاہور منتقل کر لیا۔ اکبر کے بعد آنے والے بادشاہوں جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب نے بھی لاہور کو مرکزی اہمیت دی، اور یہ شہر ثقافتی طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ مغل دور کے بعد سکھ دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے لاہور کو پنجاب سلطنت کا دارالخلافہ بنایا۔ برطانوی عہد میں بھی اس شہر کی تعمیرات میں اضافہ ہوا، اور اس کی ثقافتی حیثیت مضبوط ہوتی چلی گئی۔ موجودہ شہر لاہور پر مغلیہ دور کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ گو کہ مغلیہ دور کے بعد آنے والے سکھ اور برطانوی ادوار کے نقوش بھی اس شہر میں ہمیں آسانی سے مل جاتے ہیں، مگر اس شہر کی روایات، ثقافت اور فن تعمیر کی میراث کو صحیح معنوں میں جلا مغلیہ دور نے بخشی۔ پرانے وقتوں کے شہر اپنے قلعوں کے ارد گرد بسا کرتے تھے۔ لاہور شہر کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ لاہور شہر کے کل 13 دروازے تھے، اور تمام دروازے بالآخر اس شاہی قلعے تک آن پہنچتے تھے۔ جیسے دریائے ٹیمز کے بغیر لندن اور دریائے سین کے بغیر پیرس ادھورا ہے، اسی طرح راوی کے بغیر لاہور ادھورا ہے۔ پرانے وقتوں میں راوی قلعہ لاہور کی دیوار کے ساتھ بہتا تھا۔ لوگ کشتیوں سے اتر کر خضری دروازے سے شہر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ حضرت خضر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دنیا کے تمام آبی رستوں کے نگران ہیں، اور وہ اسی دروازے سے شہر لاہور کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تب سے شہر کا داخلی دروازہ خضری دروازہ کہلایا جانے لگا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں 2 شیر پنجروں میں بند کر کے دروازے پر رکھ دیے گئے۔ تب سے خضری دروازہ شیراں والا دروازہ کہلایا جانے لگا۔